امانت کا لفظ موجود ہے کہ اس نظریے کے تحت حکومت کی حقیقت کا اظہار امانت یعنی کسی شخص کا ذاتی فعل نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا تحمل کرنے والا ایک برتر ذات کے سامنے جواب دہ اور عوام کے سامنے مسئول ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کی سند اس آیت سے ملتی ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو، امانات اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، اس کی تشریح حضور نے بیان کی۔ صحابہ نے پوچھا امانت کون سی لوٹا دیں؟ یہ آیت تو کعبے کی جو چابیاں تھیں ان کے حوالے سے، کلید برداری کے حوالے سے بنی عثمان کے جو خاندان کے لیے نازل ہوئی، شان نزول ہے، لیکن اس کا عمومی معنی حضور نے فرمایا جب امانت نااہل کے پاس چلی جائے قیامت کا انتظار کرو، یعنی جب منصب کمپیٹنٹ بندے کے پاس نہ رہے، تمہارا سربراہ نہ اہل ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اتنی امپورٹنٹ ہے قیامت۔ اور امانت سے مراد علامہ زمخشری کے نزدیک طاعت، اللہ کا حکم اور امتناعی احکام کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور امانت ابو حیان غرناطی کہتے ہیں خدائی حکومت کے احکام کے ساتھ وفاداری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اچھی حکومت کے دو ستون قرار دیتے ہیں، امانت اور انصاف۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امانت کا اساسی اور بنیادی مفہوم حکومت ہے، اور اچھی حکومت کے آئینے میں امانت ایک مؤثر عنصر کی طرح کار فرما ہے۔ پھر وراثت، قرآن میں وراثت قرآن کی روح سے حکومت صالحین کی میراث ہے، یرثھا عبادی الصالحون، زمین میں اقتدار ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو میرے نیک بندے ہیں، ان کی وراثت قرار دیا گیا۔ حکومت صالحین کی میراث ہے، یہ تیسرا لفظ ہے۔ تو نسل انسانی کے وہ افراد جو قانون کے مطابق صحیح معنی میں نیک کردار، بہترین صلاحیت کے مالک ہوں، وہ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہوں تو روئے زمین کی سلطنت کا حق ان کی میراث ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نیک کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں تو اللہ کا قانون ہے کہ زمین کی وراثت اور حکومت ان لوگوں کا حق ہے، اور اس میراث پر قابض و متصرف انہیں ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں اقتدار کی میراث کس کے ہے؟ عبادی الصالحون، ٹھیک ہے، حکومت صالحین کی میراث ہے، حکومت ظالمین کی میراث نہیں ہے، حکومت کرپٹ لوگوں کی میراث نہیں ہے، بددیانت اور خائنین کی میراث نہیں ہے، حکومت جیبیں بھرنے اور تجوریاں بھرنے کی میراث نہیں ہے، حکومت ان لوگوں کی میراث نہیں ہے جو ٹیکس عوام پہ لگائیں اور اپنی تجوریاں بھریں، بلکہ حکومت ان لوگوں کی میراث ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء، اہل علم ہیں، متقی ہیں، ویژنری ہیں، وزادوا بسطۃ فی العلم جن کا جسم اور علم قوی ہے، میدان جنگ میں بھی قرآن فہمی بھی رکھتے ہوں،